أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ کے فضل سے آج ہم نے 7ویں تراویح پڑھی اور آج کی تراویح میں 7واں پارہ مکمل پڑھا گیا. درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے احکام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسمیں ہیں، ان لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا ہے، تمہاری پوچھ نہیں کرتا ہے، مگر جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا ہے ان قسموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تم سے مواخذہ کرے گا. اور ان قسموں کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے. اور جو شخص یہ کچھ نہ کر پائے، تینوں میں سے کوئی چیز نہ کر پائے، تو ایسا آدمی 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اگر قسم کھا کے اس کو پورا نہ کر پاؤ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ کیا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. قسم جو انسان کھاتا ہے، اس کی اہل علم نے تقسیم کی ہے. 3 قسم کی قسمیں ہوا کرتی ہیں. انسان جو قسم کھاتا ہے وہ 3 قسم کی ہیں. پہلی قسم ہے جس کو لغو کہا گیا، الیمین اللغو، لغو قسم. لغو قسم کا مطلب کیا ہے؟ لغو قسم کی تفسیر میں بہت سارے اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں. ان میں 2 قول مضبوط قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ لغو قسم کا مطلب ایسے قسم جس میں انسان قسم کے ارادے سے قسم نہیں کھاتا ہے. ایسے ہی باتوں میں انسان واللہ ہی بول دیتا ہے، اللہ کی قسم. ایسا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ چیز ایسی نہیں ہے. تو انسان کا ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کی زبان سے باتوں میں نکل جاتا ہے. یہ چیز
عرب کے ماحول میں بہت زیادہ ہے. عرب کے لوگ اپنی بات چیت میں بہت زیادہ واللہ کا یوز کرتے ہیں. تو ان کا مطلب یا ان کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا ہے، ان کی زبان سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لغو قسم. یہ تفسیر حضرت عائشہ سے منقول ہے. حضرت عائشہ سے یہ تفسیر منقول ہے. یا لغو کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو صحیح سمجھ کر قسم کھاتا ہے. کسی چیز کے بارے میں انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے اور یقین سے قسم کھاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، اس کے خلاف ہے. اگر انسان کو یہ یقین رہتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہی ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے، اس لیے انسان قسم کھا لیتا ہے، تو ایسی قسم کو بھی لغو قسم کہا جاتا ہے. امام مالک نے کہا کہ لغو کی تعریف یہ ہے. تو بہرحال جو لغو قسم ہے، اس لغو قسم کے اوپر انسان کی گرفت نہیں ہوتی ہے، انسان کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اور اس قسم کے اوپر انسان کے لیے کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا. لغو قسم کے اوپر قسم کی دوسری قسم ہے جس کو الیمین الغموس کہا جاتا ہے. الیمین الغموس کا مطلب ہے جھوٹی قسم. انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر اس کے اوپر قسم کھاتا ہے. انسان اپنی بات میں سچا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹ بول کر اس کے اوپر قسم کھاتا ہے. اس کو الیمین الغموس کہا جاتا ہے، یا الحلف الکاذب کہا جاتا ہے. الحلف الکذب کہا جاتا ہے، جھوٹی قسم. یہ جو جھوٹی قسم ہے یہ منعقد ہی نہیں ہوتی ہے. جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی ہے، اور جھوٹی قسم کھانے کا گناہ کبیرہ گناہ ہے. جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو شریعت کے اندر کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. بخاری کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا، کچھ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا. ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں جھوٹی قسم کھانے والے انسان پر وعید سنائی گئی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا ان کے گناہوں سے، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جو جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے کاروبار کرتا ہے. کوئی چیز بیچ رہا ہے اور بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے. خریدار کے سامنے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے، حالانکہ اتنے میں خریدا نہیں ہوتا. تو جھوٹی قسم کھا کے جو آدمی تجارت کرتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا. یہ دوسری قسم ہے، دوسری قسم کی قسم ہے، اور اس قسم کا گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس قسم کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے. ایسی قسم کھانے والا انسان گنہگار ٹھہرے گا، کبیرہ گناہ کرنے والا ٹھہرے گا، مگر اس قسم کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ قسم غلط قسم ہے، قسم نہیں ہے اصل سے. اور تیسری قسم ہے
جس کو یمین منعقد کہا جاتا ہے، ایسی قسم جس میں انسان سچا ہوتا ہے، انسان سچائی کے ساتھ کسی بات کے اوپر قسم کھاتا ہے اور قسم کھانے کے ارادے سے قسم کھاتا ہے۔ لغو میں انسان قسم کے ارادے سے قسم نہیں کھاتا، وہ ایسے ہی زبان سے نکلتا ہے، مگر یمین منعقد کے اندر انسان کسی سچائی کے اوپر، کسی حقیقت کے اوپر قسم کھاتا ہے اور قسم کھانے کے ارادے سے، قسم کھانے کی نیت سے قسم کھاتا ہے، پھر اس قسم کو پورا نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں اس قسم کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں 3 دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں 3 دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ قسم کھا لیتا ہے۔ اب 3 دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا قسم کھا لیا تو اس کو قسم پورا کرنا ہے، پورا نہیں کر پایا، 3 دن ہونے سے پہلے آدمی کھانا کھا لیا تو اس نے قسم توڑا ہے اور قسم توڑنے کی وجہ سے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کوئی یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا دیتا ہے، پھر اس آدمی سے بات کرتا ہے تو قسم توڑ دیا، تو قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تب یہ کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو 3 قسم کی قسموں میں سے صرف ایک ہی قسم کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے، جو یمین منعقد ہے، اس میں انسان قسم کھانے کی نیت سے قسم کھاتا ہے، ایک حقیقت پر قسم کھاتا ہے مگر اس کو پورا نہیں کر پاتا، مستقبل میں کسی کام کے اوپر قسم کھاتا ہے، فیوچر میں کسی کام کے اوپر قسم کھاتا ہے مگر وہ کام پورا نہیں کر پاتا، تو اس کے اوپر انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، درمیانی درجے کا، اوسط درجے کا کھانا جسے وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو پہلی بات بتائی گئی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور درمیانی درجے کا کھانا بالکل آدھا قسم کا کھانا بھی نہیں اور بالکل کم کوالٹی کا گھٹیا قسم کا کھانا بھی نہیں، درمیانی درجے کا کھانا انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا انسان بنا کے بھی کھلا سکتا ہے، کھانا بنا ہوا کھانا مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، یا بنائے بغیر انسان اناج بھی دے سکتا ہے مسکینوں کو، چاول دینا چاہے یا کوئی دوسری چیز دینا چاہے تو یہ بھی انسان دے سکتا ہے۔ اگر چاول یا دوسری چیز کچا اناج اگر انسان دینا چاہتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ 1 کلو یا 1 کلو سے زیادہ ایک مسکین کو دے، ایک مسکین کو 1 کلو یا 1 کلو سے زیادہ اناج انسان دے، اس طریقے سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو اناج دے۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی۔ دوسری چیز بتائی گئی او کی صورت ہو، اگر کھانا نہیں کھلا پا رہا ہے تو مسکینوں کو کپڑا پہنائے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، 10 مسکینوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرے، ایک جوڑے کا انتظام کرے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز بتائی گئی او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غلام چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی غلام کو آزاد کر سکتا ہے، جیسا کہ علامہ شوکانی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ تو 3 چیزیں بتائی گئی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ان کے لیے کپڑے کا انتظام کیا جائے یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ ان تینوں کے اندر انسان کو اختیار حاصل ہے، تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، تینوں میں سے جو میسر ہے، جو کر سکتا ہے انسان کرے، تینوں میں انسان کو اختیار حاصل ہے۔
یہ دین بھی نہیں کر پایا، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر دین بھی نہیں کر پایا تو چوتھے نمبر پر بتایا گیا کہ انسان 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ روزے رکھنے کی بات تینوں میں سے اگر کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے انسان تو اس وقت روزوں کے اوپر آئے گا، ڈائریکٹ روزوں کے اوپر نہیں آنا ہے۔ کسی نے قسم توڑ دیا تو ڈائریکٹ 3 روزے رکھنا نہیں ہے، پہلے یہ 3 جو بتائے گئے، مسکینوں کے کھانے کا انتظام یا ان کے کپڑے کا انتظام یا غلام کی آزادی، یہ تینوں میں سے کوئی ایک اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کو کرے۔ اگر 3 بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اس وقت یہ روزوں کے اوپر آئے کہ 3 روزے رکھیں۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب قسم ٹوٹ جائے، تمہاری قسم کھا کے قسم پوری نہ کر پاؤ تو ایسی صورت میں کفارہ ادا کرو، قسم کی حفاظت کرو۔ یا بلا وجہ قسمیں مت کھاؤ، بیکار کی قسمیں مت کھاؤ، جہاں قسم کھانے کی ضرورت ہے وہاں قسم کھاؤ، بلا وجہ قسمیں مت کھاؤ۔ یہ قسم کے کفارے کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے قسم کے احکام کے اندر یا قسم کے آداب کے اندر ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان کسی مسئلے کے اندر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، اس پر انسان قسم کھاتا ہے، اور قسم کھانے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ جو قسم کھایا ہے وہ قسم صحیح نہیں ہے، اس سے بہتر کام دوسرا ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بہتر کام اسے دوسرا لگتا ہے تو ایسی صورت میں انسان قسم کو پوری نہ کرے، بلکہ جو بہتر کام ہے اس بہتر کام کو انجام دے اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب منافقین نے تہمت لگائی تھی تو اس طوفان کی زد میں اس تہمت لگانے والوں میں یا اس تہمت کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، کچھ صحابہ بھی متاثر ہو گئے تھے، جن میں حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت مصطح بھی اس طوفان کی زد میں آ گئے، یہ بھی کچھ متاثر ہو گئے۔ یہ جو حضرت مصطح تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں تھے، ان کے رشتے دار لگتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کا نفقہ وغیرہ برداشت کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ کے اوپر اس قسم کی باتیں کہی گئی اور یہ بھی اس سے متاثر ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اب کے بعد مصطح کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا، مصطح کے اوپر میں کچھ خرچ نہیں کروں گا، اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر یہ قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں آیت نازل کرتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو اصحاب فضل ہیں، اصحاب فضل کو اس بات کا قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ رشتہ داروں پر اور مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، اس قسم کی قسم ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ یہ نیکی کا کام ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کو اپنا مال دینا یہ نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام نہ کرنے کے اوپر قسم نہ کھائی جائے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روکا۔ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں اور پھر سے ان کے اوپر اپنا نفقہ اور اپنا خرچ کرنا جاری کرتے ہیں۔ تو انسان اگر اس قسم کی قسم کھاتا ہے کبھی اور قسم کھانے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر کام دوسرا ہے، قسم جس پر کھائی گئی ہے اس سے بہتر دوسرا کام ہے، تو ایسی صورت میں وہ بہتر کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے،
بلکہ اس بہتر کام کو اپنایا جائے، اور جو قسم ہے اس قسم توڑنے کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ یہ قسم کے کچھ احکام ہیں جو آج کے درس میں رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔